وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلا شبہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں، اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی طرح سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اشارہ کنایا میں کوئی ایسی بات کہتا ہے، وہ خالص قرآن کا انکاری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو صوفیوں نے خدائی کے دعوے کیے ان کا کیا بنے گا؟ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی حجویری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، انہوں نے جو خدائی کے واقعات بیان کیے ہیں اپنے، ان کا رد کون کرے گا؟ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب خالص اللہ تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت آئی، والد صاحب نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ والد صاحب کہتے ہیں میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ آگے گئے اور آگے نماز کا وقت آ گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ صفت ہے، ان کو آگے کرو امامت کے لیے۔ امامت کرائی، سلام پھیرا، پیچھے رخ کر کے پھر بیٹھے اور کہا کہاں جا رہے تھے؟ ان کا اللہ کو دیکھنے جا رہے تھے، اللہ سے ملاقات کا شوق تھا۔ تو کہنے لگے شاہ ولی اللہ صاحب کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہارے سامنے تو بیٹھا ہوا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے سامنے ان کا مرید آیا، سلطان محمد گھوڑے کے اوپر سوار۔ تو والد صاحب نے کہا گھوڑا تو بہت خوب ہے لیکن عمر کم ہے۔ تو مرید تھا سچا، مان گیا کہ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمر کم ہے تو یقیناً کم ہوں گی عمر۔ ان کا حضرت ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی ہے، میں اسے بہت تنگ ہوں، بہت لڑتی ہے میرے سے، جگڑالو ہے۔ گھوڑے کی عمر میری بیوی کو لگا دو، بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دو۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب مسکرائے اور کہا ایسے ہی ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہو گیا۔ 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، بیوی سے جان چھوٹی اور گھوڑے نے لمبی عمر پائی اور بڑا خوب فائدہ کمایا۔ کہتے ہیں تایا تھے وہ، مسجد میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، مریدوں کی محفل تھی، اور کسی نے کہا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے اب کہاں؟ کہتے ہیں تایا صاحب کو جوش آیا اور کہا کہ کیا کہا تو نے؟ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے اب نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت سنا ہے۔ ان کا بتا کیا کرتے تھے وہ؟ ان کا حضرت میں نے سنا ہے باجزید بستامی کے بارے میں کہ جس کی طرف نگاہ اٹھا ڈالتے تھے روح کھینچ لیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے تایا نے کہا ہاں وہ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن روح نکالنے کے بعد روح دوبارہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روح اتھر کے نگرانی میں دے کے ایسی تربیت اور ایسی ٹریننگ کورس کروائے ہیں کہ میں جس کی چاہوں روح کھینچ لوں اور پھر جس کی چاہوں روح ڈال دوں۔ سامنے رحمت اللہ موچی کھڑا تھا، اس پر نگاہ ڈالی، دڑام سے زمین پر گر گیا۔ کہا کہ دیکھو جاؤ نبضیں چیک کرو، زندہ یا مر گیا؟ سب نے کہا مر گیا حضور۔ کہا کہو تو زندہ کر دوں، کہو تو پھر اسی حالت میں چھوڑ دوں۔ سب نے کہا حضرت چھوٹے چھوٹے بچے اس پر رحم کرو۔ پھر دوسری نگاہ ڈالی، کھڑا ہو گیا۔ عبد القادر جیلانی کی 12 سال کی کشتی زندہ کرنے کے واقعات تو پوری دنیا جانتی۔ تو اللہ کے بندوں ان کا کیا بنے گا؟ ان خدائی کے دعوے داروں کا، جن کو آج رحمت اللہ علیہ اور نہ جانے کیا حضرت اور بزرگ، اور کسی کو داتا اور کسی کو دستگیر اور کسی کو غوث اور غوث الاعظم کے القاب دیے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے اوپر کون بولے گا؟ ان کے خلاف کون جہاد کرے گا؟ ان کا پردہ کون فاش کرے گا پوری دنیا کے سامنے کہ یہ تھے وہ مجرم جنہوں نے خدائی کبھی کی اور کبھی بندگی، دورے ستم انہوں نے سہے ہیں۔ یہ آج جو مرلیوں والا دین، تماشوں والا دین، عرس اور میلے والا دین، چادریں چڑھانے والا دین، پیری مریدی والا دین، واسطے اور وسیلے، رکوع اور سجدے جو قبروں کے اوپر ہو رہے ہیں، نامراد قبروں کے اوپر، یہ انہی صوفیوں کی وجہ سے، انہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے، انہی اعلیٰ حضرت اور ابو العلا کی وجہ سے ہے۔ جب تک ان کی ہوا اکھیڑ نہ دی جائے کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔